حضرت اقدس قاضی امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں حضرت سے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے والہانہ خطاب سے محظوظ و مستفید کرے۔ وہاں زیادہ آپ حضرات بھیڑ نہ لگائیں بھائی، آپ حضرات ادھر آ کے بیٹھ جائیں، وہاں بھیڑ نہ لگائیں۔ اس وقت ہم اور آپ حضرت اقدس قاضی صاحب کے خطاب کو سماعت کر رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت ہمارے درمیان ڈائز پر موجود ہیں۔ آپ حضرات متانت کے ساتھ وقار کے ساتھ بیٹھ کر الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اس وقت ہم اور آپ تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہاں جمع ہیں۔ یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ اور ببانگ دہل میں کہہ رہا ہوں کہ اصلاحی جلسے ہم جس طرح منعقد کرتے ہیں اس طریقے سے ہماری اور آپ کی اصلاح بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ اصلاحی جلسوں اور اصلاحی مجلسوں سے میری، آپ کی یا کسی بھی فرد کی اصلاح اس وقت ہوگی جب آپ اللہ رسول کی بات کو پورے دھیان اور عظمت کے ساتھ سنیں گے۔ لیکن بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت دینی جلسوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں، تفریح کے لیے اور دل لگی کے سنتے ہیں۔ بہرحال سنانے والے تو اپنا کام کریں گے، آپ کو سنائیں گے، آپ کے دلوں پر ان کی آواز دستک دے گی۔ نصیب آپ کا ہے کہ آپ ان کی قیمتی باتوں سے اصلاح کا کام کتنا کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، وہ قرآن جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے، جس قرآن کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہدی للناس کہ یہ قرآن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس میں مردوں کی بھی اصلاح کی باتیں ہیں، عورتوں کی بھی اصلاح کی باتیں ہیں، اس میں شہری، دیہاتی، عالم، جاہل، ہر انسان کی ہدایت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے اس عظیم قرآن کے نزول کے ساتھ بہتوں کو ہدایت بھی ملی، لیکن بہتوں کے بارے میں خود قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ قرآن ہدایت نامہ ہے، لیکن اسی ہدایت نامے کے ذریعے بہتوں کو گمراہی ملتی ہے اور بہتوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انہی دینی جلسوں کے ذریعے بہتوں کی ہدایت کا بھی کام ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ دینی جلسوں سے گمراہی کے علاوہ کچھ لے کر نہیں جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات بالکل اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھیے کہ اللہ کے دین کے آپ محتاج ہیں، اللہ کا دین آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ جو رب ہے پوری کائنات کا، وہ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ ایسے ہی اللہ کا دین جو سچا دین ہے، جو دین قیم ہے، جو دین مستحکم ہے، جو زندگی گزارنے کا ایک اٹوٹ اور سیدھا راستہ آپ کو دکھاتا ہے، یہ بالکل بے نیاز دین ہے۔ یہ اتنا بے نیاز دین ہے کہ قرآن کریم نے کہا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اے بیٹھا ہوا کے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کے تقاضوں اور اللہ کے دین کی ضروریات کو نہیں اوڑھو گے، تو اللہ کا دین تمہارا محتاج بالکل نہیں ہے۔ اللہ تمہاری جگہ اوروں کو اٹھائے گا۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ فلمی گانوں پر ناچنے والے نچنیے اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور آج وہ دین کا بڑا بڑا کام کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ پاپ سنگر جن کے گانوں پر کبھی لڑکی برہنہ ناچا کرتی تھی، جنید جمشید، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ نے اس سنگر کے ذریعے، اس سنگر کے ذریعے سے، گائیکار کے ذریعے سے بہتوں کی ہدایت کا کام لے لیا۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جو دین ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ ایک بے نیاز دین ہے۔ ہم دین کے محتاج بنے
ہم دین کے ضرورت مند بنے، دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم دین کے تقاضوں کو نہیں اوڑھیں گے تو قرآن کریم نے کہا اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اور آپ کی محبت کو اپنے قلب و جگر میں اتاریں گے، جو نبی کے عشق و محبت میں سرشار ہو کر نبی کے مشن کو عام کرنے کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ ثم لا يكونوا امثالكم، وہ دوسرے لوگ جو تم کام چور مسلمانوں کی جگہ اللہ لائے گا وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ وہ کس طرح ہوں گے؟ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو دین سے پھرے گا، تم میں سے جو دین کے تقاضوں سے دوری اختیار کرے گا، تم میں سے جو اللہ کے قرآن کو چھوڑے گا، تم میں سے جو اللہ کے قرآن کے تقاضوں سے منہ موڑے گا تو اللہ بے نیاز ہے، تم میں سے جو بھی پھرے گا تو اللہ اور اللہ کا دین تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے۔ لوگوں اگر آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور قسم کھا کر ارشاد فرمائی تھی واللہ لا يبقى في الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، اے دنیا کے لوگوں میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے پکے گھروں میں اللہ کا یہ دین داخل ہو کر رہے گا۔ خدا کی قسم جو لوگ زندہ رہیں گے، ہماری جو نسلیں بچی رہیں گی وہ دیکھیں گی کہ ایک وقت آئے گا جب امریکہ کے ایوانوں میں، جب یورپ ممالک کے صدارت خانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا ترانہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ اگر آقا نے یہ بات کہی تھی تو بالکل سچی بات ہے، اور ایک وقت بہت جلد وہ آنے والا ہے جب سچے اور برحق دین متین کے دائی حضرت مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، ان کے ہاتھ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے معاہدہ کرنے والے وہ سچے لوگ ہوں گے جن کو قرآن کریم نے کہا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کے دین پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، تم اگر دین سے بھاگو گے تو اللہ ایسوں کو لائے گا جن کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایمان والوں کے لیے بالکل نرم ہوں گے، ایمان والوں کے لیے بالکل ریشم کی طرح نرم ہوں گے، اور اللہ کے باغیوں کے لیے وہ انتہائی سخت ہوں گے۔ دین کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے، طاغوتی طاقتوں کے خلاف، دجالی قوتوں کے خلاف، اسلام اور حق کی آواز کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے وہ بالکل ننگی تلوار ہوں گے۔ اور فرمایا گیا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اے لوگو اگر تم دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ جو دوسروں کو لائے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی جان کو لے کر، جو اپنے مال کو لے کر، جو اپنی ساری صلاحیتوں کو لے کر، جو اپنی ساری طاقتوں کو لے کر، جو اپنے سارے اسباب کو لے کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنتیں، مشقتیں اور مجاہدے کر رہے ہوں گے۔ تم راتوں کو سو رہے ہوگے اور وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے رو رہے ہوں گے۔ تم راتوں کو سوشل میڈیا پر بے حیائیوں کے کام دیکھ رہے ہوگے اور وہ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر پوری امت کی ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ تم دن کے اندر کرکٹ کے ٹورنامنٹ کروا کر انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوگے اور یہ دن کے اندر اللہ کے بندوں کو گمراہ لوگوں کے درمیان چل پھر کر اللہ کے بندوں کو دین متین کی ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، قرآن نے کہا کہ وہ دوسرے لوگ جو اللہ کے دین کے تقاضوں کو لے کر اٹھیں گے وہ کسی بھی ملامت کرنے کی، ملامت کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اسے ڈر نہیں ہوگا کہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے، اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ دنیا مجھے برا بھلا کہتی ہے، دنیا مجھے گالی دیتی ہے، دنیا مجھے پیٹ چلانے والا محتمم کہتی ہے، دنیا مجھے
اداروں کے چلانے کے نام پر دکان کھولنے کا تانا دیتی ہے، انہیں دنیا کے تانا دینے والوں کی تانا کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہر حال میں اور ہر ماحول میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو لے کر اٹھنے والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ لوگ جو دین کے تقاضوں کو لے کر اٹھیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اٹھائے گا، اور یہ انتخاب محض اللہ کے فضل سے ہوگا، اور اللہ کے فضل کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو بٹوا کے کسی کسان کو چنتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو بھوارا کے کسی ٹھیلا والے کے بیٹے کو اٹھا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو کسی غریب، کسی مسکین، کسی محتاج آدمی کے بیٹے کو اٹھاتا ہے، اور اللہ اس سے دین کا بڑا کام لے لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں محتاج بنو اللہ کا، محتاج بنو اللہ کے دین کا، محتاج بنو اصلاحی جلسوں میں آ کر علماء کے قیمتی باتوں کا، اور اپنے ان قیمتی باتوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دو اور پوری عظمتوں کے ساتھ سنو، اور یاد رکھو اس وقت جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ چھٹائی کا زمانہ ہے۔ ملک کے ایک عظیم عالم دین مفکر اسلام مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بشارت سنائی ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آنی ہے، تو اس سے پہلے کے حالات بھی بتائے۔ آقا نے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر صدق و عدل اور پوری دنیا کے اندر سچائی کا پھریرا لہرائے گا، لیکن سچائی کے اس زمانے سے پہلے، اسلام کے غلبے کے اس زمانے سے پہلے اللہ چھانٹے گا۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں گڈ مڈ، اللہ تمہیں گڈ مڈ نہیں چھوڑے گا۔ صالح بھی اور فاسق بھی سب ایک ساتھ نہیں رہیں گے، ایک زمانہ آئے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس زمانے کے اندر اور فتنوں کے اس زمانے میں اللہ چھٹائی کرے گا۔ چھٹائی کرے گا کن کی؟ لیمیز الخبیث من الطیب، اللہ برے کو اچھوں سے چھانٹ دے گا۔ اللہ کچھ لوگوں کو ایسے دین سے نکال کر پھینکے گا جیسے دودھ سے مکھی کو پھینکا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں، چھٹائی کے زمانے میں ہم اللہ کے بن کر رہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہیں، تو بہت ڈر کر اور بہت محتاج بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ توبہ و استغفار کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے کوئی دھلا ہوا نہیں ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہا گیا کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے بھول ہوتی ہے، اس سے چوک ہوتی ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ غلطیاں بڑے عالم سے بھی ہوتی ہے، غلطیاں بڑے ولی سے بھی ہوتی ہے، غلطیاں اچھوں سے ہوتی ہے، لیکن غلطیوں پر جمنے والا یہ شیطان ہے، اور غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رونے والا یہ اللہ کا وہ سچا بندہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اس لیے اس زمانے میں آپ زندگی گزاریے اور ڈر ڈر کر زندگی گزاریے، اللہ کے احکامات کے ساتھ زندگی گزاریے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاریے، اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کی معرفت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی چنگاری کو بٹھائیے اور ان کے سوتے ہوئے ایمان کو جگائیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس زمانے میں جبکہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، جبکہ موبائل کے ذریعے سے، جبکہ سیریلز کے ذریعے سے، جبکہ انٹرنیٹ کے گندے اور فحش پروگرام کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کی بیٹیوں کو بے حیا بنانے کی ساری طاغوتی اسکیمیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ آج کے اس زمانے میں جبکہ اسلام دشمن طاقتیں، دجالی طاقتیں، دجالی میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے، بے حیائی پر مبنی ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کی نسلوں سے دین و ایمان کو چھیننا چاہتی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہے۔ ایسے وقت میں بہت ہی زیادہ نکما ہے وہ گارجین، بہت ہی زیادہ محروم القسمت ہے وہ باپ، بہت ہی زیادہ نالائق ہے وہ ماں اور وہ بہن، وہ بیٹی جو اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی فکر نہیں کر رہی ہے۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان نازک حالات میں ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی، اور ضرورت ہے اصلاح معاشرہ میں جلسوں میں شرکت کرنے کے وقت اپنی نیتوں کی اصلاح کی۔ آپ جلسوں میں اس لیے نہیں آئیے کہ شاعر اسلام اور مداح رسول جب آئے گا تو آپ مجمع کو بھر دیں گے، اور جب شاعر جائے گا تو آپ چائے خانوں میں جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے سے ایک نہیں 1000 راتوں میں آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی۔ ہمارے نوجوانوں نے اصلاح معاشرہ کا عنوان لگایا کہ ہم معاشرے کی سدھار چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، سماج سدھار کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم معاشرے کو کرپشن سے، معاشرے کو منکرات سے، معاشرے کو بے حیائی سے، معاشرے کو ہر طرح کی غلط کاری سے، معاشرے کو ہر طرح کے ظلم و جور سے، معاشرے کو ہر طرح کی خرافات سے، معاشرے کو ہر طرح کی بدعات سے، معاشرے کو ہر طرح کی کمیوں اور کمزوریوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے، جنہوں نے حافظ اظہر امام، جو آپ کے امام ہیں مسجد کے، جن کی قیادت میں ہمارے نوجوانوں نے یہ جلسہ کیا، مولانا علی حسن صاحب اور دیگر لوگ، ہمارے بزرگان دین، جنہوں نے فکر کر کے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ مشن کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد اور مشن یہی ہے کہ ایک رات سارے لوگوں کو جگا دیجیے؟ کیا مقصد صرف یہی ہے کہ قاضی صاحب کو بلا کر ان کی بھی رات کو خراب کیجیے؟ کیا مقصد صرف یہی ہے کہ علماء کرام کو بلا کر رات پر اسٹیج پر بلوا لیجیے؟ میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو تمام تر خرابیوں سے پاک بنا کر ایک ایسا مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس مثالی معاشرے کا نمونہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اگر آپ کا یہ مشن ہے اور اگر آپ معاشرے کو بنانا، سجانا، سنوارنا چاہتے ہیں، تو سوال ہے آپ سے کہ معاشرے کی اصلاح کا کام کہاں سے ہوگا؟ آپ سدھار کا کام کہاں سے کریں گے؟ آپ سماج سدھار کا، سوسائٹی کے ریفارمیشن کا کام کہاں سے شروع کریں گے؟ لوگوں، جب اصلاح کی بات آتی ہے، علماء کی تقریر ہوتی ہے جمعہ کے اندر اور جلسوں کے اسٹیج سے، تو ساری تقریریں، معاف کیجئے گا، ہم علماء بھی دوسروں ہی کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ جبکہ ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت مولانا نے ایک جگہ لکھا حکیم الامت نے کہ جس سنت، جس مستحب یا جس ادب کے بارے میں تو ایک پیر طریقت تھے، دنیا نے انہیں مجدد الملت کا خطاب عطا کیا، بڑے ولی اور اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ قسم کے انسان تھے، فرائض کے اندر کوتاہی کا سوال ہی نہیں ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کسی سنت یا کسی مستحب، کسی ادب کے اندر سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو میں تقریر کرنا شروع کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جو کمی ہوتی ہے، میں اس کمی کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے تقریر کرنا شروع کرتا ہوں، اور تقریر اس لیے کرتا ہوں تاکہ جب دوسروں کو کہوں گا تو اللہ اس کہنے کے ذریعے سے میرے اندر اس کام کی اہمیت کو ڈال دے گا اور میں وہ کام کرنے لگوں گا۔ ہمارے علماء کرام کی یہی نیت ہوتی ہے۔ ہمارے علماء شاید آپ کو اسی حسن ظن کے ساتھ تقریریں سناتے ہیں کہ ان باتوں کا عکس ہمارے دل کے اوپر بھی پڑے اور معاشرے کے لوگوں کا بھی بھلا اور فائدہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ آپ جب تقریریں سنتے ہیں علماء کی، تو کیا ان تقریروں کا مخاطب آپ اپنے آپ کو بناتے ہیں؟ کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے علماء جو بات کہہ رہے ہیں اس کا مخاطب میں ہوں؟ نہیں، معاف کیجئے گا، انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے، اور انسان کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذہن میں یہ بات گویا کہ ڈالی ہوئی ہے، اور اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ انسان اصلاحی باتوں کا مخاطب دوسروں کو سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ مولانا صاحب جو تقریر کر رہے ہیں شراب کے خلاف، وہ تو فلاں جمن جو شراب پیتا ہے نا رات کو، اس کے بارے میں، میرے بارے میں تھوڑی ہے۔ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے اصلاح کے کام کو کرنا یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے ہم تو سہروزہ لگا لیتے ہیں، ہماری ذمہ داری تو پوری ہو گئی، تو فلاں صاحب کے لیے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، جب تک اصلاحی باتوں کا مخاطب ہم دوسروں کو سمجھیں گے، ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاحی باتوں کا مخاطب جب ہم خود اپنے آپ کو سمجھیں گے، تب میری اصلاح ہوگی۔ جب میں یہ سمجھوں گا کہ ان باتوں کا محتاج جتنا وہ ہے اتنا میں بھی ہوں، تب میری اصلاح ہوگی۔ خدا کی قسم، کہنے والا
آپ سے زیادہ گنہگار ہے۔ میں خود بہت بڑا گنہگار ہوں اللہ کا، میں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ میں بہت دودھ کا دھلا ہوا۔ ہر انسان جب یہ سوچے گا کہ اللہ رسول کی جو باتیں علماء کرام سنا رہے ہیں ان کا مخاطب میں ہوں، میں، تب انسان کی اصلاح ہو۔ مجھے یاد آتا ہے ایک لطیفہ ہے لیکن بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کا امتحان لینا چاہا، اور امتحان کی شکل یہ طے کی، بادشاہ کو یہ جانچنا تھا، یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ میری رعایا، میرے انڈر کے لوگ میری بات کتنی مانتے ہیں، میری باتوں پر، میرے آرڈر پر کتنا عمل کرتے ہیں، میرے آرڈرز کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ کہا اپنے تمام رعایا سے کہ ایسا ہے کہ آج رات کی تاریکی میں جب سب سو جائیں 12 بجے، جب تاریکی پھیل جائے تو میرے محل کے سامنے جو کنواں ہے اس سوکھے کنویں کے اندر آبادی کا ہر شخص رات کی تاریکی میں ایک ڈول دودھ گرا جائے گا۔ عجیب و غریب بات تھی، امتحان لے رہا تھا بادشاہ کہ رات کی تاریکی میں کنویں کے اندر ہر شخص محلے کا آئے گا اور ایک ڈول پانی، ایک ڈول دودھ اس کے اندر ڈال دے گا۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ نے سب سے یہ بات کہی ہے، سب تو دودھ ڈالیں گے ہی، اگر میں اس کے اندر ایک ڈول دودھ نہ ڈال کر پانی ڈال دوں تو پتہ تھوڑی چلے گا۔ چنانچہ میں گیا رات کے 12 بجے تاریکی میں اور میں نے ایک ڈول پانی کنویں کے اندر ڈال دی۔ ناظم جلسہ نے، حافظ اسلم صاحب نے سوچا کہ چلو سب تو دودھ ڈال ہی رہے ہیں، میں ایک ڈول پانی ڈال دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی اتفاق سے پانی ہی ڈالی۔ الغرض محلے کے امام صاحب سے لے کر جمن جمراتی تک ہر شخص نے سوچا یہی بات کہ بادشاہ نے تو سب سے کہا ہے دودھ ڈالنے کے لیے، اگر میں ایک دودھ پانی ہی ڈال دوں گا تو کسے پتہ چلے گا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوگا بتائیے؟ جب صبح ہوئی کنویں کو دیکھا گیا تو پورے کنویں کے اندر پانی ہی پانی تھا، دودھ نام کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ میرے بھائی، آج اصلاحی جلسوں سے ہماری اصلاح اسی لیے نہیں ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسوں میں جو بات کہی گئی تو اس کو ان باتوں کا مخاطب فلاں تھا، وہ باتیں فلاں کے عمل کے لیے کہی گئی تھی۔ فلاں نے کہا کہ مولانا صاحب نے جو بات کہی تھی اس کا مخاطب فلاں تھا، فلاں نے سوچا فلاں، ہر شخص نے اس کا مخاطب دوسرے کو بتایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، فجر کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوگی، دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کا جو سب سے بڑا فریضہ ہے اس میں پورے آبادی کے لوگ سو رہے ہوں گے، بہت سارے مقرر حضرات، شعراء کرام نعت نبی گنگنا کر وہ بھی تکان میں سو جائیں گے، پوری مسجد کی مسجد خالی کیوں؟ ہم نے اصلاح معاشرہ کی باتوں کا مخاطب دوسرے کو بنا دیا۔ سنیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، جو میری ہدایت کے لیے اترا ہے، جو آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے، جس کتاب کو رب کائنات نے پوری ہیومینٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک اور رہنما کتاب بنایا ہے، اس کتاب میں اللہ نے اصلاح معاشرے کے کام کرنے والے لوگوں کو آغاز کہاں سے کرنے کی تعلیم دی ہے، اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا جو میں نے خطبے میں پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی سے خطاب کر کے، اے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجئے، اور آگے فرماتے ہیں وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ خود بھی اس پر جم جائیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے، اور نبی کے ذریعے سے اللہ قیامت تک کے تمام ان انسانوں کو جو معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو علماء ہیں، جو داعی ہیں، جو اصلاح معاشرے کے جلسوں کے مینیجر ہیں، جو اصلاح معاشرے کے جلسوں کے کنوینر ہیں، ان تمام لوگوں کو اور ان تمام خوشبخت مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگوں، اگر تم اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہو، معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے اس کی شروعات کرو، اپنے گھر کو ٹارگٹ کرو، اپنے گھر کو دعوت کا میدان بناؤ۔ میں رات ایک جلسے میں تھا آپ کے پڑوس کے علاقے میں، وہاں امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ یہ بات ہنسنے کی نہیں، رونے کی ہے، اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ہے۔ لوگوں، مجمع بہت بڑا تھا، اس سے بڑا مجمع تھا۔ نائب امیر شریعت نے لوگوں سے پوچھا آپ میں سے کتنے لوگوں کی گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں؟ نائب امیر شریعت مولانا شمشاد صاحب نے پوچھا کہ کتنے لوگوں کے گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں؟
पूरे मजमे में सिर्फ 8 हाथ उठे, पूरे मजमे में सिर्फ 8 हाथ उठे। ये सच्चाई है हमारी। आप दिन रात की 5 नमाजों को पढ़कर अल्लाह की बेहतरीन जन्नत में जाकर अल्लाह के दस्तरखान पर जन्नत की नेमतों का मुस्तहिक अपने आप को बनाना चाहते हैं, और वो औरतें जिनको दुनिया के अंदर आपको जान से ज्यादा मोहब्बत है, जो औरतें आपके एक जुमले के जरिए से कि मैंने कबूल किया, अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटियों और अपने तमाम लोगों को छोड़कर आपके साथ आपके घर में आ गई, अपनी बीवियों को आप ठीक नहीं कर सके, आप उनको नमाजी नहीं बना सके। जिस गोद से और जिस गोद से आपकी नई नस्ल परवान चढ़ेगी, आपकी बच्चों का वजूद होगा, जिस गोद से और जिस गोद से आपके नए खानदान का वजूद होगा, जब आपने उस फैक्ट्री को ही ठीक नहीं किया तो उस फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होने वाला सामान, उस फैक्ट्री से बाहर आने वाले बच्चे, इनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मारिफत कहां से आएगी? लोग, कुरान करीम ने ज़ाब्ता दिया है, ऐ लोगों, अगर तुम मुआशरे को बदलना चाहते हो, मौलाना साहब को मत कहो और मौलाना साहब तुमको क्यों कहे। अगर तुम मुसलमान हो और मोहम्मद अरबी के गुलाम हो तो आगाज करो यहाँ से कि अपने घर को दावत का मैदान बनाओ, अपने घर की औरतों को अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनाओ, अपनी बीवियों को अल्लाह के अहकामात का पाबंद बनाओ, अपने बच्चों को अल्लाह के अहकामात का पाबंद बनाओ। और सिर्फ ये नहीं कि अपनी बीवी को कह दिया और खुद सो गए, अपने बच्चों को कह दिया और खुद चले गए खेलने, अपनी बीवी को मसल्ले पे खड़ा कर दिया, खुद मोबाइल लेके सोशल मीडिया पे लग गए। नहीं, आप अपने घर वालों को भी कहिए, और फरमाया गया वस्ताबिर अलैहा, खुद भी जमिए, खुद भी नमाज पढ़िए। नमाज का जिक्र किया है आयत के अंदर। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तमाम दीनी कामों में अल्लाह का खिताब है ये इंसानों के नाम, कि अल्लाह के तमाम अहकामात को अपनी नस्लों में उतारो और खुद भी अल्लाह के बनाओ। लोगों, हम में से हर शख्स अगर इस्लाह मुआशरा के इस इजलास से ये तय कर ले कि आज से ही नहीं, अभी से मैं तौबा करता हूं अल्लाह की बारगाह में कि मैंने अपने घर वालों में दावत का काम नहीं किया, मैंने अपने बच्चों की इस्लाह का काम नहीं किया, मैंने अपनी बीवियों की इस्लाह का काम नहीं किया, खुदाया मुझे माफ कर दीजिए। और आज से इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपनी बीवियों के लिए, मैं अपने घर के मातहतों के लिए एक बेहतरीन गार्जियन, एक बेहतरीन सरपरस्त और एक बेहतरीन जिम्मेदार बनूंगा, और उन्हें जहां दुनिया की सारी जरूरियात को पूरा करके देता हूं, मैं अल्लाह के दीन का और मैं अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पाबंद भी बनाऊंगा। अगर आपने ये अहद कर लिया तो आपका इस्लाह मुआशरे के जलसे के अंदर आना कामयाब होगा। कितने लोग इसका अहद करते हैं? जरा हाथ उठाइए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत के अंदर ये दो हुक्म है, दो हुक्म है ना। आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी उस पर जमिए, ये दो हुक्म है। लेकिन हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इस बात को कि ये दो हुक्म दरअसल एक हुक्म है। याद रखिए, अगर आप नमाजी हैं और आपने अपने घर के अंदर नमाज का माहौल नहीं बनाया, हो सकता है कल आपकी भी नमाज छूट जाए। अगर आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन आपने अपने घर में कुरान की तिलावत का माहौल नहीं बनाया, हो सकता है कल आप भी कुरान करीम की तिलावत न करें। अगर आप प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं और आपने अपनी बीवी को और अपने बच्चों को आका की सुन्नतों का पाबंद न बनाया, हो सकता है कल आप भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दें। इसलिए कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। माहौल में इंसान बनता है, माहौल में इंसान संवरता है। अल्लाह ने जो ये कहा कि आप नमाज की पाबंद कीजिए और उससे पहले कहा कि अपने घर वालों को नमाज की पाबंदी का हुक्म कीजिए, दरअसल अपनी इस्लाह के लिए कहा कि अगर तुम्हारे घर का माहौल ठीक होगा, अगर हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो पर्दे से सुन रही हैं, अगर ये फज्र की नमाज में उठकर मसल्ले पर खड़े होकर नमाज की पाबंदी करने वाली होगी, तो बड़ा बेगैरत होगा वो शौहर और बड़ा बेगैरत होगा वो बाप, बड़ा बेगैरत होगा वो बेटा जो माँ तो नमाज पढ़ रही हो और वो सोया हुआ हो, बीवी तो नमाज पढ़ रही हो और वो सोया हुआ हो, बहन तो नमाज पढ़ रही हो और वो बेगैरत भाई सोया हुआ हो। एक न एक दिन उस बेगैरत बाप, उस बेगैरत भाई, उस बेगैरत शौहर की जमीन पर जरूर कचोके लगेगा और वो भी उठकर अपनी बाहया बीवी की तरह मसल्ले पर जाकर नमाज पढ़ना शुरू करेगा।
اس لیے میرے بھائی اپنے گھر کا ماحول بنائیے، اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کیجئے۔ خدا کی قسم آج صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ذمہ داری سے افسوسناک حد تک غفلت کے شکار ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع سے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے مسلمانوں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ یہ آقا نے بتایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ تمہاری مسجد کا امام، حافظ اظہر امام، یہی صرف ذمہ دار نہیں تمہارا، قاضی صاحب صرف ذمہ دار نہیں ہے، ناظم صاحب ذمہ دار نہیں ہے، اسٹیج پر رونق افروز علماء صرف ذمہ دار نہیں ہے قوم کے۔ ہم لوگ جب قوم پر کوئی بری حالت آتی ہے اور قوم پر کچھ برے حالات آتے ہیں تو گلیا دیتے ہیں، ہمارے شریعہ کو، پرسنل لا بورڈ کو، قاضی کو، مسجد کے امام کو، محلے کے مفتی کو۔ میرے بھائی اگر ہمارے اوپر کوئی حالات آتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم میں کا ہر شخص۔ پیارے آقا نے بتایا، اے میری امت کے لوگوں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار آزاد ذمہ دار نہیں، آزاد ذمہ دار نہیں کہ آپ کو ذمہ داری میں نے دے دی اور آپ کی چھٹی ہو گئی۔ بہت سارے آج کل عہدے اور منصب ہوتے ہیں، لوگ صرف اپنے نام کے ساتھ ایک ٹیگ لگانے کے لیے عہدہ قبول کر لیتے ہیں، منصب قبول کر لیتے ہیں، اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہماری نہیں دی ہے، اللہ نے ایک بڑا منصب ہمیں دیا ہے، اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری ہمیں دی ہے، اور ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، ہمیں بتایا گیا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ تم میں سے ہر شخص سے کل میدان قیامت میں اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا جب پوری کائنات کا مجمع ہوگا کہ اے مردو تم ذمہ دار تھے اپنی بیویوں کے، تم نے اپنی بیویوں کو کتنا دیندار بنایا؟ اے باپو تم ذمہ دار تھے اپنی اولاد کے، تم نے اپنی اولاد کو پیارے آقا کی سنتوں کا کتنا متبع بنایا؟ عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم ذمہ دار تھے اپنے بچوں کے، اپنے شوہروں کے، اپنے گھر کے افراد کے، تم نے ان کی کیسی تربیت کی؟ آقا نے فرمایا الرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ، مرد بھی ذمہ دار ہے، اور فرمایا والمرأة راعیۃ على اہل بیتہا، عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اور اس سے بھی اللہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے مجھے بھی دیکھنا ہے اور آپ میں سے ہر شخص کو دیکھنا ہے، پردے میں جو ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اسے بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک پوری کر رہے ہیں۔ میرے بھائی بس یہی کچھ درد دل تھے جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنے تھے کہ آج اس وقت ہم سب کی اور تمام امت مسلمہ کے افراد کی یہ ضرورت ہے کہ وہ غفلت کے پردے کو اپنے سے ہٹائیں، وہ اپنے دلوں سے غفلت کو دور کریں، وہ اپنے اوپر سے غفلت کی چادر کو پھینکیں، اور بیدار امت ہو کر پوری ہمت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وہ کوششیں کریں، معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ جہاں تک ہو سکتا ہو کام کریں۔ ملت کے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں، ہمارے پورے عالم پر ہمارے ساتھ مشکل مسائل درپیش ہیں۔ ان حالات کے اندر کیا ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ ہم جلسے کر چھوٹ جائیں؟ کیا ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہی ہے کہ اصلاح معاشرہ جلسے کریں، علماء کو سنیں، مداح رسول کی نعت کو سنیں، اور ہم یہ سمجھے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی اور چھٹی ہو گئی؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے ملی مسائل کے لیے فکر نہ کرے، جو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے لیے کوشش نہ کرے، جو مسلم سماج اور سوسائٹی اور مسلم معاشرے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، جو مسلمانوں کی ملی تنظیموں اور اس کے تقاضوں کو اپنی فکر نہ بنائے، لیس منہم، وہ محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے نہیں ہے۔ ایک سچے مسلمان کی اور ایک سچے عاشق رسول کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر غفلت نہیں ہوگی، اس کی زندگی کے اندر بے فکری نہیں ہوگی، اس کی زندگی کے اندر صرف سیلفش ہو کر اپنے ذات کے نفع کو سوچ کر زندگی گزارنے کا مزاج نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک مسلمان اس فکر کے ساتھ جیے گا کہ اس کی ذات اس کے لیے نفع بخش ہو اور سماج کے ہر شخص کے لیے نفع بخش ہو۔ وہ سماج کے ہر فرد کے لیے سوچے گا، وہ سماج کی ہر بیٹی کی فکر کرے گا، وہ سماج کے ہر بیٹا کی فکر کرے گا، وہ پوری ملت مسلمہ کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے فکر کرے گا۔ وہ فکر کرے گا اس بات کی کہ ملک کے اور عالم کے مسلمانوں کے موجودہ ناگفتہ بے حالات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری دی ہے، اور ہم انشاءاللہ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔
कितने लोग जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए तैयार हैं भाई? अल्लाह तबारक व तआला उठाने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी सलाहियतों को मुल्क व मिल्लत के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह हमें बेफिक्री से निकाल कर फिक्र के साथ, जिम्मेदारियों के एहसास के साथ जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह ताला इन बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बच्चे की अभी दस्तार बंदी होनी, आपके इमाम साहब के पास उस बच्चे ने कुरान मजीद मुकम्मल किया है। कुरान मजीद का हिफ्ज करना ये बड़े एजाज की बात है और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नवाजिश होती है, अल्लाह का बड़ा फजल होता है, तब जाकर कोई कुरान मजीद का हाफिज बनता है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद का हिफ्ज का निज़ाम, खुशी हुई मुझे ये सुनकर कि आपकी मस्जिद के इमाम साहब के पास बच्चे न सिर्फ ये कि मकतब की तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि उससे ऊपर उठकर वो कुरान मजीद का हिफ्ज भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं। मामूली मस्जिद की इमामत के को लोग बहुत मामूली समझते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन मस्जिद की इमामत को लोग मस्जिद की इमामत तक महदूद कर देते हैं। जो लोग मस्जिद की इमामत के साथ गांव और समाज के एक एक बच्चे को, एक एक घर को दस्तक देकर आपकी नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत का काम कर रहे हैं, वो हमारी उम्मत के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए मसीहा है और वो बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। और ये जो मस्जिद का मकतब होता है ना, ये वो मकतब है जिस मकतब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था। ये मस्जिदों में जो मकतब का निज़ाम है, दरस व तदरीस का, पढ़ाई का निज़ाम है, ये वो निज़ाम है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था। मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके अपने असहाब के साथ तशरीफ लाए, तो आपने सबसे पहले किसकी फिक्र की? आपने सबसे पहले क्या बनाया? हम और आप सबसे पहले क्या फिक्र करेंगे? कहीं जाएंगे तो अगर पैसे हैं तो होटल में रूम बुक करेंगे, अपने रहने का इंतजाम, भाई रिहाइश का इंतजाम कर दो मेरी, कहीं होटल में रूम बुक हो गए। कहीं अगर वसाइल है, अपना मकान बनाकर हम रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई। अपना घर बाद में बनेगा, अपने साथियों का घर बाद में बनेगा, सबसे पहले मस्जिद। और मस्जिद के बाद नंबर 2, मस्जिद के सहन में चबूतरा, और मस्जिद के सहन में मकतब, मस्जिद के सहन में मदरसा। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। तो मस्जिद के अंदर अगर मकतब का निज़ाम मजबूत कर दिया जाए, तो खुदा की कसम हमारी नस्लों के अंदर जो बेरारवी है, वो सारी बेरारवी खत्म हो जाएगी, वो सारी गलतकारी खत्म हो जाएगी। आज इस वक्त मदारिस पर जो हालात है, बड़े बड़े इदारों पर जो हालात है, इन हालात में हमारे अकाबिरीन मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान ये कहते हैं कि मदारिस को तो मजबूत कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा जरूरत इस बात की है कि बटुआ जैसी आबादियों में, मुसलमानों के हर महल्ले में जहां मस्जिदों का निजाम है, हर मस्जिद में मकतब का निजाम, हर मस्जिद में मकतब की पढ़ाई चले, और हर मस्जिद के अंदर मकतब का ऐसा निजाम चले जिस मकतब में उस महल्ले के और उस आबादी के, उस मस्जिद के अतराफ में जितने भी घर हैं, हर घर का बच्चा उस मकतब से फैज़याब होने वाला। ऐसा निजाम चलाइए आप अपनी मस्जिदों में, तो आपकी मस्जिद के अंदर मकतब में जो निजाम चल रहा है, उस निजाम का फैज अल्हम्दुलिल्लाह आबादी को मिल रहा है। आप अपने इमाम के हाथ को मजबूत कीजिए, मकतब के निजाम को मजीद मुस्तहकम कीजिए, उसे मजीद मजबूत कीजिए, और ये फिक्र कीजिए कि इस मस्जिद के अतराफ में जो आबादी है, जो घर है, हर घर का हर बच्चा उस मकतब से जुड़े, और मकतब की ठोस तालीम के बगैर कोई बच्चा न तो किसी फैक्ट्री में जाए, न कोई बच्चा किसी स्कूल में जाए, न कोई बच्चा किसी कमर्शियल इदारों में जाए। आप जब इस बात की फिक्र करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे, तो आपकी नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत हो जाएगी। वो बच्चा आया, बच्चा नहीं आया, उन्होंने कहा है कि कुरान मजीद की निस्बत पर उस बच्चे की दस्तारबंदी का अमल आपके सामने होना है। वो अजीज आपके सामने अभी आएगा, और अकाबिर उलमा के हाथों से उसके दस्तार फजीलत को उसके सर पर बांधा जाएगा। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मैं एक हदीस सुनाकर आपसे एक वादा लेता हूँ, और फिर उसके बाद दस्तारबंदी का अमल हो जाएगा। एक हदीस है, सुनिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कुरान मजीद का हिफ्ज कर लेता है और कुरान मजीद का
حافظ بن جاتا ہے اور پھر اس پر عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو کل میدان قیامت میں سورج سے بھی زیادہ روشن تاج عطا کریں گے۔ کہاں ہے اس حافظ صاحب کے والد صاحب؟ ہیں یہاں پہ؟ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ سچے رسول نے یہ بشارت سنائی ہے کہ کل میدان قیامت میں اولین و آخرین کے مجمع کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج عطا کرے گا۔ اور ایک اور بات آپ نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق دے گا کہ 10 جہنمیوں کو اس کی سفارش کے ذریعے سے جنت کا پروانہ اسے مل سکے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ صرف ایک فضیلت کہ اللہ تعالیٰ حافظ کے ذریعے سے 10 جہنمیوں کو جنت عطا کرے گا۔ شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار، نبی کے الفاظ ہیں کہ 10 ایسے لوگ جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ حافظ قرآن کو یہ کہے گا کہ تم ان جہنمیوں کے بارے میں سفارش کرو، اور ان کے سفارش کے ذریعے سے اللہ 10 جہنمی کو جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ میرے بھائی، صرف یہی فضیلت کافی ہے اس بات کے لیے کہ آپ میں سے ہر شخص یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھرانوں سے ایک نہ ایک فرد کو ہر حال اور ہر قیمت میں قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ وعدہ کریں گے؟ میرے بھائی الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بٹوا میں گھوم جائیے، کوئی غریب بچہ ہے، کوئی مسکین بچہ ہے، اس کا ہاتھ پکڑیے اور اسے مدرسے میں لائیے اور امام صاحب کے حوالے کیجیے اور کہیے حافظ صاحب کو، امام صاحب کو، حضرت امام صاحب کو کہ آپ اس بچے کو حافظ بنائیے، جتنا خرچہ ہوگا 3 سال 4 سال میں وہ ادا کروں گا۔ اگر آپ کے خرچے سے وہ بچہ حافظ بن جاتا ہے، یقین ہے اللہ کے رسول کی بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بدعملی کی وجہ سے میں جہنم میں چلا گیا تو اس حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہم سب کی نسلوں کو قرآن مجید کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔